بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، ہمہ قسم کی بڑیائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں اہل بیت، صحابہ کرام، امت مسلمہ کے لیے۔ حضرات دی احباب، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر مواقع فراہم کیے ہوئے ہیں۔ انگریزی حساب سے سال کا آخری دن اور آخری خطبہ جمعۃ المبارک ایک میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات بھی ہے کہ 2021 سال کی ابتدا بھی جمعۃ المبارک سے ہوئی اور آج اختتام بھی اسے سید الایام جمعۃ المبارک سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس خوشی کے باوجود اس سال کو گزارنے کا انتہائی زیادہ غم اور افسردگی اس خوشی سے کہیں پہ بڑھ گیا ہے۔ اس سال کے اندر کچھ ایسے کام، کچھ ایسی آزمائشیں امت مسلمہ پہ آ گئی ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھی، اور اس سال کو تاریخ کے اندر بھلایا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیں اسی 2021 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی شاعر کا، اللہ تعالیٰ کی مساجد کی بے حرمتی حکومتی لیول کے اوپر اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کی گئی۔ آپ کے سامنے مسجد وزیر کا مسئلہ، آپ کے سامنے 2 مرتبہ وہاں پہ ناچ گانوں کو عام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ہم نے محفوظ نہ سمجھا، جناب ہم نے ناچ گانے کو عام کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس قدر زور و شور کے ساتھ عید میلاد النبی منایا جاتا رہا، لیکن اس سال اس سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی گئیں۔ ملتان کے اندر 30,000 پہ حور کو لا کے وہاں پہ بٹھایا گیا۔ آپ کے لاہور شہر کے اندر شیطان بنا کے انسان کو
اسے پتھر مارے گئے. یہ 2021 کے واقعات ہیں اور اس سے آگے بڑھتے جائیں گے کہ اسی سال کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کی دھجیاں اڑائی گئیں اسلام آباد کے عواموں کے اندر. میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والیوں نے کیا حیا کیا ہے اماں کا، وہ میرے اور آپ کے سامنے. اور کراچی کے اندر کالے لباس اور کالے دل والوں نے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبانی کی ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کورونا وائرس جیسی بیماری کو ہم سب پہ مسلط کر دیا. ہمیں دنیاوی تعلیم سے کیا، ہمارے مدارسوں ہمارے دین کے قلعوں کو تالے لگانے ہم پہ مجبوری بن گئی. ہمیں نمازوں کے اندر فاصلے کے مطابق کھڑا ہونا میری اور آپ کی مجبوری بن گئی. مساجد بھی بند ہو گئے، اللہ کے گھر بند ہو گئے. سب سے بڑی بات جو دل کو تکلیف پہنچاتی ہے اور افسوس ہوتا ہے ہمیں امت مسلمہ اپنے آپ پہ اور خاص طور پہ میں اپنے آپ پہ کہ حج کے لیے ادا کیے ہوئے پیسے وہ حج ادا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنا بیت اللہ کا بھی گھر مجھ اور آپ سے بند کر دیا. یہ کوئی تھوڑی موٹی آزمائشیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ اظہار ہے کہ ہم نے 2021 کے اندر اتنی زیادہ پریشانیاں اور اتنے زیادہ معاملات ہر ایک کو ذکر نہیں کیا جا سکتا. تھوڑے بہت آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہوں گا کہ یہ دنیا کے اندر یہ ایک سال کے اندر ہوئے وہ معاملات ہیں. اور ایک سال کے اندر یہ تو دنیا کی باتیں ہیں. آپ کہیں گے کہ ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ مسلمان ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ حق آپ کا اس کا بنتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا حق اس کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے تو آج انگریزی سال کے مہینے کا یہ اختتام آپ اپنا محاسبہ خود لگا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسافر وہ ہے جو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کے جاتا ہے، کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آئیے سال کا اختتام ہے، ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب زاروں بدار رونے لگ گئے. صحابہ کرام نے فرمایا ابو ہریرہ جی آپ تو ہمیں صبر کے بڑے دامن سکھایا کرتے تھے، آپ تو بڑے صبر و استقلال کے پیکر تھے، آپ بھی رونے لگ گئے ہیں. فرمایا کہ میں روتا اس وجہ نہیں ہوں کہ موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں بلکہ روتا اس وجہ سے ہوں یہ سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس ذات راہ بہت کام ہے. جن کے پاس جنت کے جیب کے اندر ٹکٹ موجود ہے اور جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہے اللہ نے ان کے اوپر جہنم کو حرام کر قرار دیا ہے کیونکہ وہ صحابہ کرام ہیں. وہ اتنے زیادہ روتے ہیں اور آج میرا اور آپ کا ذات راہ کتنا زیادہ ہے. آپ دیکھیں سال کے اندر 365 دن اور ان 365 دنوں کے اندر 1825 نمازیں جو مجھے اور آپ کے اوپر فرض کی گئی تھی، کیا ان 1825 نمازوں کے اندر میں سے کہ ہمارے پاس 1800 نہیں بلکہ 25 نمازیں ایسی ہیں جو ہم نے اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ پڑھی ہوں؟ کوئی 5 نمازیں کوئی 2 نمازیں ایسی ہیں جو ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ادا کی ہوں. اگر 1825 نمازوں میں سے 2 نمازیں بھی ایسی نہیں ہیں، کوئی 5 نمازیں بھی ایسی نہیں ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں تو یہ سالہ سال ہار کی زندگی گزارنے کا فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کی فکر کریں. اگر مجھے اور آپ کو اپنی فکر نہیں ہے تو پھر ہم نے کس کی کیا فکر کرنی ہے؟ ہر بندے کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اے ایمان والو اللہ کا خوف اور ڈر اپنے سینوں کے اندر جما لو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنے کل کے لیے تیاری کرو کہ تم نے کل
کیا میرے پاس آنا ہے اور کیا تم نے لے کے آنا ہے، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور پھر مجھ سے ڈر جاؤ۔ اب اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کا، اپنے سے ڈرنے کا بتلایا ہے۔ اگر ابھی بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو کب سمجھ آئے گی؟ یہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ اگر آج ہم اس بات کو نہ سمجھ سکے تو ہم ان کو کب سمجھیں گے کہ جو زندگی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا کی ہے، تو ہم اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سب سامان سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک مثال دے کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہم سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر ایک بلبلہ دیکھتے ہیں، اگر وہ بلبلہ پھٹ جائے اور سمندر کے اندر، دریا پانی کے اندر مل جائے، دنیا کائنات کی کوئی ٹیکنالوجی اس دوبارہ بلبلے کو واپس نہیں دکھا سکتی یا دوبارہ لا نہیں سکتی، دوبارہ بنا نہیں سکتی۔ وہ ایک پانی کا بلبلہ جو پانی کی سطح کے اوپر بنتا ہے، اس کو کوئی بندہ تلاش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میں اور آپ مٹی کے ایک بلبلے ہیں۔ جب ہم نے مرنا ہے، مٹی کے اندر ہم نے چلے جانا ہے، تو سارے کے سارے اعضاء ہمارے مٹی ہو جانے ہیں۔ اگر اس بلبلے کو تلاش نہیں کر سکتے، بھئی ہم بھی مٹی سے بنے، مٹی کے اندر جانا ہے، اس کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا، تو مجھے اور آپ کو کون تلاش کر سکتا ہے؟ آج ہر بندے کا مشن یہ ہے صرف پیسہ کمایا جائے، دن اور رات کی کوشش، دن اور رات کے خواب صرف مال و دولت بن جائے، فیکٹریاں جائیدادیں بن جائیں، بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میرے پاس بہت مال و دولت ہو جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات کا وقت قریب ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے صندوق لا کے ان کو دیا اور اس کے اندر سونے اور جواہرات اس صندوق کے اندر بھرے ہوئے موجود تھے۔ تو اس شخص نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے دیے۔ باپ کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے بیٹے عبداللہ کو تم تھما دو۔ تو بیٹے کو جب دیے گئے تو بیٹے نے کہا ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ میرے ابا کو واپس ہی لوٹا دو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور فرماتے ہیں اے اللہ، کاش کہ اس صندوق میں سونے، جواہرات اور مال و دولت کی بجائے کاش کہ بکریوں کی مینگنے اس کے اندر موجود ہوتی، وہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ میں اس صندوق کا حساب اللہ کو کیسے دوں گا؟ وہ اللہ سے اس قدر ڈرنے والے، اور جس متاع کے پیچھے، جس مال و دولت کے پیچھے میں اور آپ اپنا دن اور رات اور اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اس متاع کی پس منظر کیا ہے؟ امام اوزائی رحمہ اللہ تفسیر لکھنے لگے تو متاع کا معنی اور لفظ کا پتہ نہ لگا، تو یہ بستیوں کے اندر لوگ جایا کرتے تھے تاکہ ادھر جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ اس معنی کو ٹھیک طرح سے جانتے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ایک بستی سے گزر رہے ہیں تو ایک عورت نہر کے کنارے بیٹھے کپڑے کو دھو رہی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ متاع لے کے آؤ۔ امام اوزائی رحمہ اللہ وہیں پہ ٹھہر گئے اور فرمانے لگے متاع کا معنی پتہ لگ جائے گا کہ متاع کہتے کسے؟ جس متاع کے پیچھے میں اور آپ لگے ہوئے وہ متاع ہے کیا چیز؟ امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی، وہ بچی چند کپڑوں کے ٹکڑوں کو لا کے اپنی والدہ کو انہوں نے وہ تھما دیا ہے۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے ہاں اس متاع کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ ایک بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعت، اس بکری کو کوئی تم میں سے خریدنا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جی یہ تو مرد ہے، اس کو کون خریدنا چاہتا ہے؟ فرمایا کوئی بندہ اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ جس طرح تمہارے ہاں یہ بکری اب کس قدر حقیر بن چکی ہے، اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر تر ہے۔ آج دنیا صرف دنیا بننی چاہیے، دنیا کا مال و متاع آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آپ اور میں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس ہے کیا؟ میرے اور آپ کے دامن کے اندر ہے کیا اللہ کی نافرمانیوں کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کی سیاکاریاں اور نافرمانیوں کے علاوہ ہمارے دامن کے اندر اور ہے ہی کیا چیز؟
آج ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آج ہم نے اپنی زندگی کے اندر پایا ہی کیا ہے؟ جو ہم نے پانا چاہیے تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے آج تک انہیں پڑھ کے نہیں دیکھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور اس قدر روتے کہ ان کے سینے سے رونے کی آواز اس قدر آتی تھی جس طرح ایک ہنڈیا کے اندر پانی رکھ دیا جائے اور نیچے سے آگ جلا دی جائے، جس طرح وہ پانی اس آگ کی حرارت اور تپش کی وجہ سے آواز پیدا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نماز پڑھنے کے دوران اس قدر آواز آیا کرتی تھی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا میں نے جنت میں نہیں جانا؟ ان کو پتہ تھا، معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ہم نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے کھلوانا ہے۔ وہ اس قدر نمازوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کیوں اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجود کرتے ہیں کہ پاؤں کے اندر بھرم جم جاتے ہیں؟ وہ صرف میرے اور آپ کے لیے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ دعائیں کرتے رہے، کہتے رہے کہ اللہم اغفر لی امہ، اللہم اغفر لی امہ، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور آج مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہی کیا ہے؟ ان کے ساتھ محبت، ان کی طہارت اور ان کو آئیڈیل اور نمونہ جن کو بنانا تھا، آج ہمیں ان کے بارے کے اندر مکمل معلومات ہی نہیں ہیں۔ کاش آج ہم دیکھتے ان اصحاب کی زندگی کو، کاش ہم دیکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو ہم زوال کی چکی کے اندر اس طرح نہ پستے جس طرح آج امت مسلمہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آیت مبارک آئی ان عذاب ربک لواقع، تلاوت کرتے کرتے ساروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قدر زار و قطار ہوئے، اس رونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے، ہم کو گھر چھوڑ کے آنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے نماز نہیں پڑھا سکے۔ ایک آیت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ رونے پہ مجبور کر دیتی ہے، آج ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کے 30 سپارے سن لیتے ہیں، ہمیں وہ تبدیل نہیں کرتے۔ آج ہم خطبات جمعہ المبارک سن لیتے ہیں، علماء سے وعظ و نصیحتیں درس سن لیتے ہیں، لیکن یہ گھنٹوں کے بعد یہ نمازیں پڑھنا ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ کیوں؟ ہمارے دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر موجود نہیں ہے۔ ہم کسی سے پوچھیں، آپ اپنا مشاہدہ خود لگا لیں کہ امام صاحب نے کل عشاء کی نماز میں، کل مغرب کی نماز میں کون سی آیات کو تلاوت کی ہے؟ کسی بندے کو کوئی بھی پتہ نہیں ہوگا کہ امام صاحب نے مغرب اور عشاء کی نماز کے اندر کیا تلاوت کی ہے، کیا پڑھا ہے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نمازوں سے غافل، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی سے غافل، جس بندگی کو میں اور آپ نے لازم کرنا تھا، آج میں اور آپ اس سے زیادہ دور ہوتی جا رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر بیٹھی ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آگے فرمانے لگے پیاری کیا ہوا ہے، اتنا زیادہ تم کیوں رو رہی ہو؟ فرمانے لگے کہ ذکرت النار، میں وہ آگ کو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ جو پل صراط جہاں پہ رکھی جائے گی، جو پل صراط بنائی جائے گی، اس تلوار سے گزرنا کیسے ہے، میں جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو رہی ہوں، پتہ نہیں وہاں سے عبور ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹھیک رو رہی ہے، یاد رکھ کل قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے کچھ کام نہیں ہوگا، اگر تیرے کام آئے گی تو تیرا اپنا رونا یہاں پہ کام آ جائے گا۔ اب دیکھیں اتنا پاکیزہ گھرانہ، دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے صحابہ کرام کی جماعت، آج اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو دنیا کے اندر آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا تو یاد رکھنا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن یہ بندے پشیمان ہوں گے اور اس قدر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے جائیں گے، ان کی آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو بہیں گے، اگر انہی آنسوؤں کے اندر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چل نکلیں گی، لیکن ان کے آنسوؤں کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک آنسو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، بندہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں،
صرف اللہ کی خالصتاً رضا کے لیے ایک آنسو زمین پہ گراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس قدر رحیم اللہ، اس قدر کریم اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بیٹھے، گھر کے اندر آئے اور چارپائی کے اوپر بیٹھ کے زار قطار رونے لگے۔ گھر والے تمام اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے عبداللہ بن رواحہ جی آپ باہر سے آئے تو ٹھیک تھے، چارپائی پہ بیٹھے آپ زار قطار رونے لگ گئے، وجہ اور معاملہ اور بات کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ آپ کو کیا کوئی بیماری ہے، کچھ سر میں درد ہے، کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ڈرتا ہوں کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا کیا جواب دوں گا، میں اس وجہ سے آج روتا ہوں۔ ان کے گھروں کے اندر یہ اصحاب کی زندگی، وہ اپنے گھروں کے اندر کس قدر زار و قطار ہوتے ہیں۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں، ہم نے اپنی زندگی سے جو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا ہم نے آج تک وہ حاصل کیا ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مشن اور مقصد یہ نہیں کہ دنیا کما لینی ہے، دنیا کی فیکٹریاں بلڈنگیں بنا لینی ہے۔ اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا اے بندے تیرے پاس کتنی سہولیات تھی، کیا کیا تو نے کمایا ہے، کیا کیا تو نے پہنا ہے، کیا کیا تو نے دنیا میں کیا ہے۔ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے اے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا تو نے اس زندگی کی نعمت کی کیا قدر کی ہے، مجھے بتا تو نے زندگی کے اندر کیا کچھ کیا ہے۔ آج اس ہاتھ سے اللہ نے نمازوں کا پوچھنا ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ میکسیمم کوئی 60 ایئر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے اس 60 سالہ زندگی کا ہم حساب لگائیں، 60 سالہ زندگی کے اندر 15 سال ہم اپنے بچپن کے نکال دیں اور اسی طرح ہم کرتے کرتے اپنے 20 سال ہم اپنی زندگی کے کام کاج کاروبار زندگی کے دوسرے تمام معاملات کے ہم ان کو بھی نکال دیں تو یہ 35 سال بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم 10 سال اگر ہم اپنی بیماری کے نکال دیں تو 10 سال اگر ان کو نکالا جائے تو آپ خود دیکھیں کہ 15 سال ہماری زندگی کے بچ جاتے ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میرے بندے اس 15 سال کے اندر عبادت تو میری کرتا رہے، اگر 15 سالہ زندگی میں تو نے عبادت کی، میں 15 سال کی نیکیاں نہیں بلکہ میں رحیم اللہ تیرے نامہ اعمال کے اندر 60 سال کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دوں گا۔ آج ہمیں اپنی زندگی کی قدر کا پتہ نہیں ہے، یہ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ یہ جب نعمت چھن جاتی ہے۔ آنکھوں کی نعمت ان سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ یہ آنکھیں دے کے یہ آنکھوں سے نبینا لوگ دکھا کے بتانا چاہتا ہے اے میرے بندے یہ آنکھیں میری دی ہوئی ہیں، ان پہ ناز کرتا ہے، ان کے ذریعے سے گناہ معصیت اور نافرمانی والے کاموں کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھ اپنی زندگی کے اندر کتنے نبینے لوگ موجود ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، کتنے ایسے لوگ موجود ہیں زبان کا لوتھڑا موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ اے بندے تجھے زبان دے دیے، تجھے آنکھیں عطا کر دیے، تجھے کان عطا کر دیے، تو دیکھ ان معذور لوگوں کو جو اپنی مسجد سے جنت و دور کی بات ہے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ بندے تجھے بن مانگے پاؤں بھی عطا کر دیے، تجھے ہاتھ بھی عطا کر دیے، تجھے آنکھوں جیسا عظیم نور بھی عطا کر دیے، تجھے زبان جیسی عظیم طاقت بھی عطا کر دی ہے، تو پھر بھی میری نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھ تو سوئی اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں ہم ہر وقت کرتے ہیں لیکن اللہ کی رحمتیں اس سے بڑھ کے مجھ پہ اور آپ پہ برستی ہیں۔ اب دیکھیں ہر ایک بندے نے مرنا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو آج تم آ جاؤ، کھلے چہرے آ جاؤ میرے سامنے آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا کل وہ بھی دن آنے والا ہے جب تمہیں سفید لباس کے اندر تمہیں کفن دے دیا جانا ہے، تجھے دولہا بنا دیا جانا ہے، سفید لباس تجھے پہنا دیا جانا ہے۔ لوگ کل آئیں گے تیرے چہرے سے پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھیں گے۔ یہ یاد رکھنا اگر میں اس چہرے کو دیکھنے کا قابل نہ بتاؤں بتا تو میرا کیا کر سکتا ہے۔ اگر میں اس کو اس وقت بھی تبدیل نہیں کرتا تو یہ پھر بھی میری رحمت ہوتی ہے۔ آج دیکھ تجھے میں نے کتنا زیادہ پروٹوکول عطا کیا ہے اور آج ہماری نافرمانیاں، آج ہماری سیاکاریاں، اللہ سے محبتیں کتنی زیادہ ہیں۔ آج دیکھیں 2021 کا آخری سال، ہم کتنی ایسے راتیں ہیں جو ہم نے اپنے لیے جا کے قبرستان کے اندر جا کے بتائی ہوں۔
اگر آج تک کچھ نہیں کر سکے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، جائیں 2 کام اپنی زندگی کے اندر کریں۔ آپ مہینے کے اندر 1 رات کے اندر 1 گھنٹہ جا کے قبرستان کے اندر بتا کے آئیں، آپ دیکھیں گے آپ کے دل کے اندر وہ خوف طاری ہوگا، دنیا کی دولت کی حرص تمام اور لالچ تمام کچھ ملیا لیٹ ہو جائے گا آپ کے دل سے، اگر پیدا ہو جائے گی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر 1 گھنٹہ وہاں پہ جا کے بتا کے آئے، آپ کو وہ خوفناک منظر یہ بتائے گا، اے بندے یہاں پہ زمین پہ اوپر بیٹھنا اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس زمین کے اندر جانا کتنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اگر یہ کام ہم کریں ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جا کے بیماری کی وجہ سے نہیں، کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے جا کے ہسپتالوں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں کسی کا اللہ نے بازو دیا چھین دیا ہے، کسی کا اللہ تعالیٰ نے پاؤں دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے، کوئی وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹے ہوئے تڑپ رہے ہیں اور موت کو پکار رہے ہیں، اللہ موت دے دے، اللہ موت دے دے۔ اگر یہ کام دونوں اپنی زندگی کے اندر کر لیے تو آپ کی اگلی زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق آپ اپنی زندگی اگلی گزار سکتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ آج میرا اور آپ کا نام عبداللہ عبدالرحمان ہو سکتا ہے، کل میرا اور آپ کا نام عبداللہ عبدالرحمان نہیں، آپ اور میرا نام لاش ہوگا، آپ اور میرا نام میت کے کہہ کے پکارا جائے گا۔ آج بیٹے بھی کہیں گے کہ بابا کو جلدی دفن کر کے آؤ کہیں ڈیڈ باڈی خراب نہ ہو جائے۔ آج جن کو تو نے کھلایا پلایا، جن کی جوانی کے اوپر تو ناز کیا کرتا تھا، آج دیکھ تو گاڑیوں کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے آتا تھا، لیکن یہ ذہن کے اندر بھی بات یاد رکھ، کل تو نے جانا ہے قبرستان کے اندر کے لوگوں کے کندھوں کے اوپر چل کے جانا ہے، تجھے وہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، تو خود بھی نہیں چل سکے گا، تجھے کل لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اپنی زندگیوں کے اندر کچھ تبدیلی لائیں، اپنی زندگی گزارنے کا ایک مقصد اپنے ذہن کے اندر پیدا کر کے اس کے مطابق مقصد زندگی گزاریں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، آج میں نے اپنے بچے کو فلاں ہنر سکھا دیا، فلاں ہنر سکھا دیا تو بڑا کام کر لیے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ پہلے ڈاکو تھے، لیکن پھر بنتے بنتے اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا محدث بنا دیے، تو یہ وہ بندے ایک دفعہ بازار کے اندر جا رہے ہیں، ان کے بیٹے کی بھی ایک شاپ ہے، دکان ہے، وہاں پہ جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا کوئی بھی سودا لینے کے لیے آتا ہے، کوئی بھی چیز لینے کے لیے آتا ہے تو اس نے تکڑی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ صاف کپڑا رکھا ہوا ہے، تو اس تکڑی کو بار بار صاف کر کے پھر سودے کو توڑ کے دیتا ہے، پھر اس چیز کو فروخت کرتا ہے، اس سے پہلے فروخت نہیں کرتا جب اس تکڑی کو اچھی طرح سے صاف نہیں کر دیتا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ان کے والد محترم قریب ہوئے اور پوچھنے لگے بیٹا یہ بار بار تکڑی کو کپڑے کے ساتھ صاف کیوں کرتا ہے؟ آج میں تو آپ یہ کہتے ہیں میرا بچہ چلاک بڑا ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیتا، اس کی ہاتھ کی صفائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیتا کہ کس طرح مال کو بٹور لیتا ہے۔ یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی تربیت۔ فرمانے لگے ابا جان میں یہ نہیں جانتا کہ یہ جو اس سے رقم لے رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں، یہ پیسے لے کے جیب میں بھی ڈالے جائیں گے یا نہیں ڈالے جائیں گے، کہ جیب سے پیسے اٹھا کے کوئی چیز لے کے کھائی جائے گی یا کوئی چیز بنائی جائے گی۔ ابا جان یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہیں سودا توڑتے ہوئے، کوئی چیز فروخت کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے بار بار تکڑی کو صاف کرتا ہوں کہ یہ دھول اور مٹی تکڑی کے اوپر پڑ جاتی ہے اور کہیں ایسے نہ ہو یہ دھول اور مٹی کا ولن اس کی چیز کے اندر چلا جائے اور اس کے بھی میں پیسے لے لوں، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے پیسے لے لوں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ رونے لگ گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ واہ مالک آج زندگی کا سرمایہ تو نے سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ فرمانے لگے کہ بیٹا تو نے 2 حج کیے، 20 عمرے کیے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تیرے 2 حج کرنے کا اور 20 عمرے کرنے کا مجھے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی زیادہ خوشی آج تیرے اس عمل کو دیکھ کے ہوئی ہے۔ اور آج میں اور آپ فنکاریاں تلاش کرنے کے لیے، آج میں اور آپ چوری کے راستوں کو تلاش کرنے کے لیے، لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے ہمیشہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
آج چند ٹکے اپنی جیب کے اندر ڈال لیں گے، لیکن اس کے بلبوتے کا قیامت کے دن اپنے مالک کو کیا جواب دینا ہے، کیا پیش کرنا ہے اپنے مالک کے سامنے؟ جس خالق نے ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم صرف اس کے لیے اپنے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا نہیں کر سکے، ہم نے کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے ہم نے اپنی زندگی کے اندر؟ ہم بچپن سے جوانی کے اندر، جوانی سے بال سفید ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیے، ہم نے دنوں کو ہم نے مہینوں میں تبدیل ہوتا دیکھ لیا ہے، ہم نے سالوں کو سالوں میں تبدیل ہوتا دیکھ لیا ہے، ہم نے دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل ہوتا دیکھ لیا ہے، ہم نے سب کچھ تبدیل ہوتا دیکھ لیا ہے۔ اگر ہم نے تبدیل نہیں کیا تو اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا۔ اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سب کچھ تبدیل دیکھنے کے باوجود اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے تو بتلائیں اپنی زندگی کو کب تبدیل کریں گے؟ دین کے کلوں سے، کہ دین کے اداروں سے کب ہم اپنی محبت کو پیدا فرمائیں گے؟ ابو المنصور المعتمر رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، دیگر صحابہ کرام سے شاگردی بھی ان کی حاصل ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، اپنے دلوں کے اوپر اس بات کو لکھ کے لے جائیں۔ ابو المنصور المعتمر رحمہ اللہ اپنے دور کے وقت کے بہت بڑے محدث، صحابہ کرام سے دین کا علم بھی پڑھتے رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ صحابہ کرام ان سے بہت زیادہ پیار اور محبت بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان کی بات کیا ہے؟ ابو المنصور المعتمر رحمہ اللہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا، جب وفات کا وقت قریب ہونے لگا تو امام صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، یہ بات یاد رکھو کہ امام ابو المنصور المعتمر رحمہ اللہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر ساری زندگی اگر گزاری ہے تو دین کی خدمت کے لیے گزاری ہے۔ نہ یہ بندہ اپنے دین کی پرواہ کرتا تھا، نہ بندہ اپنے رات کی پرواہ کرتا تھا، تو یہ راتوں کو اٹھ کے بھی اپنے اللہ کو راضی کیا کرتا تھا۔ جب ان کی میت ان کے گھر سے اٹھائی جانے لگی، ان کی والدہ نے کہا کہ وَقُتَيْلَ جَهَنَّمَ وَقُتَيْلَ جَهَنَّمَ کہ میرے بیٹے ابو المنصور کو جہنم نے قتل کر دیے، جہنم نے قتل کر دیے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے جہنم نے ان کو قتل کر دیے۔ فرمانے لگی، ان کی والدہ کہنے لگی کہ مطلب یہ ہے کہ دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے اور رات کو مصلی کے اوپر آ کے یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو رات کی نیند نہیں آتی تھی جب تک اللہ تعالیٰ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کو راضی نہ کر لیں۔ اور کئی ایسی راتیں موجود ہیں یہ رات ساری تک سوئے نہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ان کی وفات ہوئی ہے تو مصلی کے اوپر تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے وفات پائی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بس یہ کہتے تھے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنی جنت کو کمایا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم نے کیا جنت کو حاصل کی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 2 سال تک قید کے اندر رہے۔ 2 سالوں کے اندر آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم نے کیا کمایا ہے۔ ہم نے قرآن والوں سے، ہم نے حدیث والوں سے یا قرآن سے ہم نے محبت بھی کیا کی ہے، ہم نے پیار کیا کی ہے۔ جیل کے اندر 2 سال تک رہے۔ جب ان کی وفات ہوئی ان کے بھائی جنازے کے قریب ہو کے کہتے ہیں اے لوگوں، میرا بھائی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ زندگی آج کی بازی ہار چکا ہے، آج موت کو پا چکا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائی نے 2 سالوں کے اندر 80 مرتبہ قرآن مجید کو جیل کے اندر ختم کیا ہے۔ قرآن مجید کو اتنا دینا پڑا کرتے تھے اور فرمانے لگے کہ یہ 81 مرتبہ سورۃ قلم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ان کے 2 سالوں کا حساب 80 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا ہے۔ کیا ہمارے 1 سال کا حساب کوئی 80 نہیں، کوئی 8 آیات بھی ایسی ہیں کہ جو ہم نے سمجھ کے پڑھی ہوں؟ اگر آج نہیں پڑھیں گے کب پڑھیں گے؟ اگر آج حدیث نہیں پڑھیں گے کب پڑھیں گے؟ آج قرآن کو نہیں سمجھیں گے، آج حدیث کو نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ یاد رکھیں آخری باتیں اور اجازت، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جسم عطا کیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر روح کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کا سیٹ اپ اس طرح بنایا ہے۔ یہ روح کے بعد اگر یہ روح جسم سے علیحدہ ہو جائے تو بندے کو موت آ جاتی ہے،
بندے کو میت کہہ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بندے کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، پھر بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے، جس میں دفن کیا جاتا ہے اسے قبر کہا جاتا ہے۔ قبر کے بعد اس نے حشر کے اندر، نشر کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے۔ ان تمام کے دیکھیں ایک لفظ ایک ہے لیکن حرف تین ہیں۔ دیکھیں جسم کے تین، روح کے تین، موت میت کے تین، دفن کے تین، کفن کے تین، قبر کے تین، حشر کے تین، نشر کے تین لفظ ہیں۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں بندے تیری زندگی بھی تین سیٹ اپ کے اوپر قائم ہے۔ اگر ان تین سیٹ اپ کو سمجھ لے تو اپنی زندگی کا ایک مشن اور مقصد بنا کے اپنی زندگی کو ویسے گزارنا شروع کر دے۔ بچپن تیری زندگی کے اندر اس کا میں حساب نہیں لوں گا، جو کچھ مرضی کرتا رہے، ہاں نیکیاں کرے گا، نیکی تیری لکھ دی جائے گی۔ دوسری عمر تجھے جوانی کی زندگی دوں گا، اس زندگی کے اندر میں نے تیرا حساب کرنا ہے کہ تو کیا کما کے آیا ہے۔ لیکن وہ آخری زندگی، پہلی اور آخری مرتبہ تو خود اختیار نہیں رکھے گا کہ مجھے اچھا لباس پہنایا جائے۔ پہلی مرتبہ جب پیدا ہوا، جب وفات پائی، ان دونوں مرتبہ تو اختیار نہیں رکھتا تجھے کیسا لباس پہنایا جائے۔ اگر دونوں مرتبہ اگر تجھے پروٹوکول دوں گا تو میں رحمان دوں گا، تو ایک مرتبہ یہ درمیان والی دوسری مرتبہ تو مجھے پروٹوکول دے دینا، میں قیامت کے دن تجھے عزت کے تاج پہنا دوں گا۔ اگر یہی دوسری مرتبہ تو نے جوانی کے اندر آ کے اپنی جوانی کے اوپر ناز کر کر کے تو نے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو کمال کیا، تو نے سیاکاری اور گناہ کے اڈوں کو تو نے قائم کیا، تو نے لاج قانون کے اڈوں کو قائم کیا، تو مساجد سے دور ہوتا رہا، دین کے قلعوں سے دور ہوتا رہا، حدیث پانوں سے دور ہوتا رہا، ان سے نفرتیں کرتا رہا، تو تیری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ بس یہی کہتا ہوں اپنی زندگی کا مشن بنائیں کہ اس اللہ کو راضی کرنا ہے، اس اللہ کو راضی یا قرآن پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے یا ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں زندگی کامیاب ہو جائے، آج سے پہلے جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے، لیکن 2022 کا جو آغاز ہو تو اس کی صبح، اس سے آپ نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں بیٹا جو کچھ ہو چکا ہے، لیکن آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ایسا گھرانہ بنا دے، لوگ دنیا کے اندر مثال دینے والے موجود ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بقیہ جو زندگی اللہ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی ایمان اور سلامتی پہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب موت آئے تو زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ زندگی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا